کسی کو کوریج سے بھی نہیں روکا اور گھنٹوں گھنٹوں ان کی کوریج ہوتی رہی. کسی نے نہیں کہا کہ اس نام کا جو کہ جس کا نام محمد نواز شریف ہوگا یا مریم نواز ہوگا اس کا نام نہیں لیا جا سکتا, اس کو بیپ کر دو, اس کے کلپ نہیں. کسی نے نہیں کہا کہ جس کا نام عمران خان ہوگا یا جس کا کوئی بھی اور نام, کسی نے نہیں کہا. سب نے کہا کہ آپ کا حق ہے, آپ آگے بڑھیے. تو پھر ہمیں دوسری خبر ملی خونی کے حوالے سے. کچھ ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹس آئیں جس میں کہا گیا کہ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو احتجاج جس کی آج کال دی گئی تھی اس میں اسلحہ استعمال ہو, اس میں گولیاں چلیں, اس میں لوگوں کا خون بہے, ملک کے اندر انارکی پھیلے. کیونکہ خان صاحب کو یہ جو ان کے زمانے کا آئینی حق تھا ان کے پاس وزیر اعظم رہنے کا, وہ تو آئینی تھا. اب ایک آئینی طریقہ کار سے اگر ان کو ہٹایا گیا ہے اور نئے وزیر اعظم آئے تو ان پہ کے پاس جو حق ہے آئینی طور پہ ملک کو آگے بڑھانے کا, ترقی کی طرف لے کے جانے کا, وہ ان کے گمان میں نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں غیر آئینی ہے. تو ہمیں پتا چلا کہ یہ رپورٹس آئی ہیں جس میں کہا گیا کہ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور قتل و غارت ہوگی اور خون بہے گا, تو آپ اس کو روکیں. تو ہمیں بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ بھی تو ایسی ہی خبریں دیتے ہیں. ہر دفعہ جب کچھ ایسا کوئی آنا لگتا ہے تو وہ شاید اپنی بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایئر کور دینے کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ کوئی قتل و غارت کا امکان ہے, کچھ اسلحہ ہے, چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں. اب دو باتیں ہو گئی. ایک, جس نے قتل و غارت کرنی ہے وہ خود کہہ رہا ہے خونی ہے. دوسرا, انٹیلیجنس کی رپورٹ آ رہی کہ خونی ہے. اور ہم نے پھر بھی کہا چلیے آپ تحقیق کریں, اس کو آگے بڑھائیں, مگر چلنے دیں. تو پھر تیسری چیز یہ ہوئی کہ وہ جو انٹیلیجنس کی رپورٹس آئیں اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کی ڈور ناکنگ کی گئی کہ بھائی آپ آئیے, تشریف لائیے اور بتائیے یہ ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں, یہ سامنے آنی چاہیے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک بیچارہ کانسٹیبل جس کے 5 بچے ہیں, ایک شیرخوار کچھ مہینے کا بچہ ہے, وہ ماڈل ٹاؤن لاہور گیا اور چھت پہ سے اسی گھر کے مکین جو لوگ ہیں انہوں نے گولی ماری اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا, شہید کر دیا. یہ بھی اتفاق ہے. یہ تو اتفاق ہوا کہ آپ نے خونی کہا. یہ بھی چلیے ہم نے مان لیا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی, جیسا کہ ہمیشہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہوتی ہے. مگر جس شخص نے چھت پہ چڑھ کے گولی ماری اور جاں بحق کیا, شہید کیا ایک پولیس افسر کو, یہ بھی اتفاق تھا. چلیے اس کو بھی چھوڑا. تو یہ جو ریڈ ہوئی ہے لاہور میں, جو بھی غالباً ایس ایس پی وہ جو سینئر پولیس افسر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور وہ تمام اسلحہ جو جنرل سیکرٹری کے گھر سے مبینہ طور پہ برآمد ہوا ہے جس میں آٹومیٹک گنز ہیں, وہ بندوقیں جو افغانستان میں استعمال ہوتی ہیں جنگ کرنے کے لیے, کلشنکوفیں اور آٹومیٹک جو مشین گنز ہوتی ہیں, وہ جو گنز برآمد ہوئی ہیں اور وہ جو پیٹیوں میں بھر کے گولیاں ساتھ رکھی ہوئی تھی جو مبینہ طور پہ برآمد ہوئی ہیں, جس پہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. تو مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے اور آپ کے توسط سے عوام سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اس کی موت, شہادت بھی ایک اتفاق تھا جس کو اوور لک کرنا چاہیے, اور یہ جو اسلحہ برآمد ہو رہا ہے یہ بھی ایک اتفاق تھا. تو یہ کتنے اتفاقات ہوں گے تو ہمیں یقین آئے گا کہ یہ تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے, یہ فساد پھیلایا جا رہا ہے, یہ ملک کو انارکی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ تمام اتفاقات ہیں. کل جب اپنے حقوق کے لیے ہم جن کے لیے خود جن کے چیمپئن ہیں, جب عدالت میں, عدالت عالیہ میں جب پی ٹی آئی گئی تو انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا. ابھی آپ کے سامنے ہمارے معزز انجینئر خرم دستگیر صاحب نے آپ کی یاد دہانی کروائی کہ جب ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ریڈیو اور ٹی وی پہ قبضہ کر کے وکٹری کا نشان بناتا ہے. آپ کو وہ وکٹری کے نشان سب نے دکھے, سب نے دیکھا کہ کیسے یہاں پہ جتھے آئے, انہوں نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے باہر نکل کے وکٹری کے نشان بنائے, وہ یاد ہے. پارلیمان جو اس ملک کے آئین کی حفاظت کرتا ہے, آپ کو یاد ہے کیسے ٹرک لگا کے ان کی دیواریں توڑی گئیں, ان پہ قبضہ کیا گیا.
सुप्रीम कोर्ट जहां पे एडजुडिकेशन होती है, जहां पे लोगों को हकूक मिलते हैं, जहां पे इंसाफ होता है, वहां पे गंदी शलवारें टांगी गई। आप सब मार्च में असला इस्तेमाल करने की इतलात मिली थी। असला इस्तेमाल करने का मकसद अनारकी फैलाना था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर हुकूमत ने कार्रवाई की। पीटीआई ने रिपोर्ट को इत्तफाक करार दे दिया है। क्या लाहौर में कांस्टेबल की शहादत इत्तफाक है? लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर और मुस्तद्दिक मलिक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने लाइव मुलाहिजा किया।